ہمارے پاس لچکدار رویے کی صلاحیت ہے۔ لچک پذیری فطرت کا قانون ہے، جس کا مطلب ہے کہ بیماری سے صحتیابی اور بدقسمتی سے خوش قسمتی کی طرف جلد پلٹنے کی خوبی کے حامل ہونا۔ لچک ہر جگہ پائی جاتی ہے، چاہے وہ مادی دنیا ہو یا نباتات، حیوانات اور انسان کی دنیا ہو۔ اور فزکس میں لچک سے مراد ایک ایسی صلاحیت جو جھکاؤ، پچکاؤ اور کھچاؤ کے بعد دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے۔ یہ بات حیوانات اور نباتات کی دنیا کے لیے بھی درست ہے، کیونکہ ہر مخلوق موروثی طور پر لچک پذیری کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فطرت کے اس گراں قدر انعام میں انسان کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ راکفیلر یونیورسٹی میں نیورو اینڈوکرینولوجی لیبارٹری کے سربراہ ڈاکٹر بروس میکون نے اس موضوع پر تحقیق کی اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسانی دماغ میں بے پناہ ابھرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ اسے ایک موقع دیں، یہ اپنی تعمیر کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ہم چیلنج اور مقابلے کی دنیا میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر روز کسی نہ کسی ناخوشگوار واقعے کا سامنا کرتے ہیں۔ ہر دن ہمیں کوئی نہ کوئی ذہنی یا مادی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا ایسا لا ینفک جز ہے کہ اس مسئلے سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے، اور حقیقت میں یہ مسائل فطرت کا جز ہیں۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ فطرت ان مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہے۔ وہ حل لچک کی طاقت ہے۔ 3 حرفی لفظ صبر وہ واحد خوبی ہے جو لچک کی طاقت کو مطلوب ہے۔ جب آپ کو داخلی یا خارجی محاذ پر نقصان برداشت کرنا پڑے تو آپ صابرانہ رویے پر قائم رہیں اور کچھ دیر کے لیے ذہن کو خالی کر دیں۔ یہی وہ بات ہے جو ڈاکٹر بروس میکون نے ان الفاظ میں کہی ہے کہ اگر آپ دماغ کو ایک موقع دیں تو دماغ فوراً ایک زبردست توانائی خارج کرے گا، اور یہ توانائی آپ کو کسی بھی ناگوار صورتحال سے نمٹنے میں مدد دے گی۔ مثال کے طور پر اشتعال انگیز حالات کو دماغ نہایت آسانی سے سنبھال لے گا۔ کسی مادی نقصان کی صورت میں یہ آپ کو بتائے گا کہ نئی منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے۔ ذہنی دباؤ کی صورت میں یہ آپ کو بھول جانے والا فارمولہ یاد کرائے گا، اور آپ اس کی ہدایت پر چند لمحات میں ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ لچک کے اس فارمولے کا اطلاق قومی مسائل پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال جاپان کی ہے۔ جاپان پہلا ملک ہے جو ایٹم بم کے مہلک اثرات کا شکار ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی طاقتوں نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرا کر اس کو مکمل طور پر کر دیا، لیکن شعوری یا غیر شعوری طور پر جاپانی قائدین نے لچک کا فارمولہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے قومی اہداف کی از سر نو پلاننگ کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے نتائج حیران کن تھے، کیونکہ صرف 30 سال کے بعد تباہ شدہ جاپان ایک معاشی سپر پاور بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ لچک کی حالیہ مثال امریکہ میں سمندری طوفان سینڈی کی ہے، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اس آفت کے دوران 110 امریکی ہلاک ہوئے اور $50 ارب سے زائد کا نقصان ہوا، لیکن 1 مہینے کے اندر اندر امریکہ میں ہر چیز نارمل ہو گئی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب دوبارہ پھر وہی ہے، یہ لچک کی پوشیدہ طاقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ بے شمار ممکنہ صلاحیتوں کا حامل ہے، بلکہ شاید لامحدود صلاحیتوں کا مالک ہے، اور ان ممکنہ صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی لچک کی طاقت کرتی ہے۔ عام حالات میں یہ صلاحیتیں خوابیدہ رہتی ہیں، لیکن جب کسی کو غیر معمولی
کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو دماغ متحرک ہو جاتا ہے اور اپنی پوشیدہ توانائی کو فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر اس کو موقع دیا جائے یہ یقینی طور پر ہر طرح کے نقصان کا ازالہ کر دے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اس کے فطری عمل میں حائل نہ ہوں یا اسے کسی غیر فطری طریقے سے روکنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کا اس وقت خاموش رہنا جب آپ غصے میں ہوں لچکدار رویے کا یہ ایک سادہ سا اظہار ہے۔ خاموش رہیے، اپنے دماغ کو خالی رکھیے، تو ذہن ایک لمحے میں ہر چیز کو پرسکون کر دے گا اور آپ بہت جلد نارمل ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ مشتعل ہوتے ہیں اور منفی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں تو پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ یہ بہت جلد نفرت و کینہ میں بدل جائے گا اور پھر بڑھتے بڑھتے تشدد کی شکل اختیار کر لے گا۔